الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. محترم و معظم سامعین کرام، اب ہم ان آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے، کس چیز نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کہ تھے وہ اس اوپر اس کے۔ کس چیز نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کہ تھے وہ اوپر اس کے۔ کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے لیے ہیں مشرق اور مغرب، ہدایت دیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے طرف سیدھی راہ کی۔ اور جیسے تمہیں ہدایت دی اے مسلمانوں، اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں امت عدل، تاکہ ہو تم گواہ لوگوں پر اور ہو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر گواہ تمہارے۔ اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو کہ تھے آپ اوپر اس کے، مگر تاکہ جان لے ہم اس شخص کو جو اتباع کرے گا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس سے جو پھر جائے گا اوپر اپنی دو ایڑیوں کے، اور بلا شبہ یہ بات بڑی بھاری ہے، سوائے اوپر ان کے جن کو ہدایت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ضائع کر دے ایمان تمہارا۔ بے شک اللہ ہے لوگوں پر بہت شفیق، بڑا مہربان۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، دوسرے پارے کی یہ ابتدائی دو آیتیں ہیں جہاں سے دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اب ہم ان دونوں آیتوں کی مختصر تفسیر معلوم کرتے ہیں۔ ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہیں، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیں۔ ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو جائے۔ جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اے مسلمانوں، اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا تابع دار کون ہیں، اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ گو یہ کام، یعنی قبلے کا رخ تبدیل کرنا، گو یہ کام مشکل ہے، مگر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ ان آیت کریمہ کی مختصر تفسیر میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ مکہ جو ہے وہ مدینہ کے جنوب میں واقع ہے اور بیت المقدس شمال میں واقع ہے۔ یعنی اب سمتوں کا معاملہ یہ تھا کہ جب تک نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں نماز پڑھتے تھے، آپ رکن یمانی پر کھڑے ہو کر اپنا رخ بیت المقدس کی طرف
काबे मुशर्रफ़ा को बीच में लेकर बैतुल मुक़द्दस की तरफ अपना रुख कर लेते थे। लेकिन अब जब हिजरत मक्का मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा में हो गई तो अब जो है आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके यानी शुमाल की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ने लगे और आपकी पुश्त, आपकी पीठ जो है तो वो काबे मुशर्रफ़ा की तरफ हो गई, यानी जुनूब की तरफ हो गई। तो अब जो है मामला ये पेश आया कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अल्लाह तबारक तआला से दुआ करते थे कि ए अल्लाह तबारक तआला अब हमारा रुख इब्राहिमी की तरफ यानी काबे मुशर्रफ़ा की तरफ फेर दें। उलमाए कराम इन आयतों की तफसीर में लिखते हैं कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए तो 16 या 17 महीने तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते रहे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि खाने काबा की तरफ ही रुख करके नमाज़ पढ़ी जाए जो क़िबला इब्राहिमी हैं। इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ भी फरमाते और बार बार आसमान की तरफ नज़र भी उठाते। बिला आखिर अल्लाह तबारक तआला ने तहवील क़िबला का हुक्म दे दिया, जिस पर यहूदियों और मुनाफिकीन ने शोर मचा दिया। हालांकि नमाज अल्लाह तबारक तआला की एक इबादत है और इबादत में आबिद को जिस तरह हुक्म होता है इसी तरह करने का वो पाबंद होता है। इसलिए जिस तरफ अल्लाह तबारक तआला ने रुख फेर दिया इसी तरफ फिर जाना ज़रूरी था। इलावा अज़ीम जिस अल्लाह तबारक तआला की इबादत करनी है, मशरिक़ मगरिब सारी जिहतें इसी की है, इसलिए जिहतों की कोई अहमियत नहीं। हर जिहत यानी हर रुख में अल्लाह तबारक तआला की इबादत हो सकती है, बशर्त ये कि इस जिहत को इख्तियार करने का हुक्म अल्लाह तबारक तआला ने दिया हो। तहवील क़िबला का ये हुक्म नमाज असर के वक्त आया और असर की नमाज खाने काबा की तरफ रुख करके पढ़ी गई। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद क़िबलतैन हैं जहाँ पर ये हुक्म आया और आपने अपना रुख बैतुल मुक़द्दस से खाने काबा की तरफ यानी बैतुल्लाह की तरफ कर दिया। दूसरी आयत करीमा में इरशाद बारी ताला है कि हमने इसी तरह तुम्हें आदिल उम्मत बनाया है। आदिल उम्मत, यहाँ पर आदिल उम्मत के लिए वसतुन के लगवी मानी आए हैं जो दरमियान के होते हैं। इसके लगवी मानी वसतुन के, उम्मत वसत, उम्मतों वसता ने वसतुन के लगवी मानी तो दरमियान के हैं, लेकिन ये बेहतर और अफजल के मानी में भी इस्तेमाल होता है। यहाँ इसी मानी में इसका इस्तेमाल हुआ है, यानी जिस तरह तुम्हें सबसे बेहतर क़िबला अता किया गया है इसी तरह तुम्हें सबसे अफजल उम्मत भी बनाया गया है। मोहतरम व मौज़म सामईन इकराम, यहाँ पर एक बात समझनी ज़रूरी है कि इमामत का ये जो तमाम लोगों की इमामत का जो फ़रीज़ा था अल्लाह तबारक तआला ने इससे पहले बनी इसराइल में रखा था। यानी तकरीबन नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान का फ़ासला, ज़मानों का फ़ासला जो है तकरीबन 2500 साल है। तो इन 2500 सालों में तकरीबन 2000 साल तक बनी इसराइल में अल्लाह तबारक तआला ने अपने नबी और रसूल भेजे और बनी इसराइल पर ये ज़िम्मेदारी थी इन 2000 सालों में कि वो पूरी दुनिया की इमामत का फ़रीज़ा अदा करें। जब उन्होंने इस फ़रीज़े को अदा नहीं किया तो ये ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक तआला ने इस उम्मत मुस्लिमा यानी मुसलमानों के कंधों पर रखी है। मुफस्सिरीन कराम इस आयत करीमा की तफसीर में फ़रमाते हैं कि जिस तरह तुम्हें सबसे बेहतर क़िबला अता किया गया है इसी तरह तुम्हें सबसे अफजल उम्मत भी बनाया गया है। और मकसद इसका ये है कि तुम लोगों पर गवाही दो
جیسا کہ دوسرے مقام پر ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 78 ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول تم پر اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ اے مسلمانوں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ اس کی وضاحت بعض احادیث میں اس طرح سے آتی ہیں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ پیغمبروں سے قیامت والے دن پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا، وہ اس بات میں جواب دیں گے، یعنی وہ ہاں کا جواب دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ چنانچہ یہ امت گواہی دیں گی، اس لیے اس کا ترجمہ عادل بھی کیا گیا ہے، عادل امت بھی کیا گیا ہے۔ ایک معنی وسط کے اعتدال کے بھی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی یا وسطن جو آیا ہے اس کے ایک معنی اعتدال کے بھی کیے گئے ہیں، یعنی امت معتدل، یعنی افراط و تفریط سے پاک۔ افراط زیادتی، تفریط کمی، یعنی ہم مسلمان پیغمبروں کی شان میں غلو نہیں کرتے۔ یہ غلو کرنا جو ہے یہ افراط ہے، زیادتی ہے، اور نہ ہی ان کی تکذیب کرتے ہیں۔ تکذیب کرنا یہ تفریط ہے، کمی ہے، ان کی شان میں کمی کرنا ہے، ان کی تکذیب کرنا اور نعوذ باللہ انہیں قتل کرنا، جیسا کہ یہود و نصارہ کا یہ معاملہ رہا ہے۔ اس لیے وسطون کے لغوی معنی ایک اعتدال کے بھی کیے گئے ہیں، یعنی امت معتدل جو افراط و تفریط سے پاک ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے اعتبار سے ہیں کہ اس میں اعتدال ہے، افراط و تفریط نہیں۔ محترم و معظم سامعین کرام، انشاءاللہ ہم انہی آیتوں کی مزید تفسیر دوسرے علماء کرام کی تفسیر میں دیکھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔